بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قادیانی بڑا شور مچاتے ہیں کہ احمدیت پھیل رہی ہے، احمدیت نے بہت ترقی کر لی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ احمدی ہو رہے ہیں اور نہ جانے کب سے ہو رہے ہیں۔ تو ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کی کیا کوتاہی ہے، اور مسلمان بھی تو نہیں کہیں اس میں اپنا کردار ادا کر رہے، اور جو لوگ مرتد ہوتے ہیں تو ان کی کیا وجہ ہوتی ہے اور کس لالچ میں وہ مرتد ہوتے ہیں۔ تو ایک کوتاہی مسلمانوں کی یہ ہے کہ یہ مشہور کرنا کہ قادیانی جو ہیں وہ ویزا دیتے ہیں اور لڑکیاں دیتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں، تو یہ اتنی باتیں مشہور کی جاتی ہیں، تو اس سے وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور وہ اس جال میں پھنس جاتے ہیں یہ سن کر کہ یہ لوگ چونکہ ہمیں پیسہ دے رہے ہیں، ویزے دے رہے ہیں، تو ہم ان میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان سے کچھ باتیں سن لیں گے، اگر ان کا مذہب اچھا لگا، کوئی زیادہ بری باتیں نہ ہوئیں تو ان میں چلے جائیں گے، اگر انہوں نے ہماری تسلی کروا دی۔ اب ان کا علمی لیول تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور یہ تو پہلے ہی ذہنی طور پر تیار بیٹھے ہیں کہ ہم نے قبول کر لینا ہے، کیونکہ لالچ تو دل میں بیٹھ گیا۔ لالچ دل میں بیٹھ گیا تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ فقر، بھوک جو ہے یہ کفر بن جائے، تو یہ کفر تک لے جانے والی چیز ہے۔ تو ایسے ہی کچھ واقعات مجھ سے بھی رابطہ کیا لوگوں نے، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ سامنے والا بندہ مسلمان ہے یا قادیانی ہے، جو دو کی گفتگو ہو رہی ہے، ان میں سے مسلمان کون سا، قادیانی کون سا ہے۔ تو یہ ایسے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں اور ذہنی طور پر فارغ ہوتے ہیں جو قادیانی ہوتے ہیں۔ اب کئیوں نے مجھ سے رابطہ کر لیا کہ جی ہمیں احمدی کر لیں، تو ایک دو تین دفعہ ایسا ہوا ہے۔ ایک دفعہ ترکی کے نمبر سے رابطہ ہوا، وہ پاکستانی کوئی پھنسا ہوا تھا وہاں پر، وہ کہتا مجھے ویزا چاہیے، مجھے قادیانی ہونا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور پاکستان کے نمبر سے ایک دفعہ کال آئی کہ وہ کہتا تھا میں نے کسی قادیانی لڑکی سے، احمدی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ تو ابھی ایک تیسرا واقعہ ہوا ہے، تو میں نے سوچا آپ کے سامنے اس کو لایا جائے۔ تو یہ ایک آدمی ہے مظفر گڑھ کا، یہ کہتا ہے مجھے ویزا چاہیے، اس لیے میں قادیانی ہونا چاہتا ہوں، تو آپ تسلی کرا دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا واقعات پیش آئے۔ تو یہ نمبر ہے، اس کا میں کچھ حصہ چھپا دوں گا تاکہ پرائیویٹ رہے۔ تو یہ دیکھیں 24 مارچ کو اس نے کہا ہائے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے، اس نے کہا میں وسیم، احمدی بننے میں انٹرسٹڈ ہوں بٹ کوئی مجھے گائیڈ نہیں کیا، یار پھر کس طرح جوائن ہوگا، میں تو بہت ڈھونڈ رہا ہوں کوئی مل نہیں رہا۔ تو اس پر میں نے پوچھا جی اچھا جی آپ کہاں سے ہیں اور کیوں احمدی بننا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں مظفر گڑھ سے ہوں، سیدھی بات ہے کہ مجھے ویزا ضرورت ہے اور قرض دینا ہے جو میری مدد کرے، اور میں اس جماعت کا بننا چاہتا ہوں، اور میں اکیلا نہیں ہوں، مجھ جیسے اور بہت ہیں جو کسی مسیحا کے منتظر ہیں جو ان کو پیسے دے۔ کہتا ہے میں نے ہر جماعت کے ساتھ بات کی، ہر کوئی چپ ہے، اور ایسے سنا ہے کہ احمدیہ جماعت کے ساتھ بات کرو وہ مدد کرتے ہیں، اور حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مشکل وقت میں مدد کرے۔ جواب تو دیں۔ تو اس پر میں نے پوچھا کہ قرض دینا ہے کا کیا مطلب؟ جماعت تو قرض نہیں دلواتی، بلکہ جماعت میں رہنے کے لیے تو چندے دینے پڑتے ہیں۔ تو لگتا ہے آپ سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، آپ اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنے قسم کے چندے ہیں۔ خیر، تو دوسری بات کا میں نے جواب دیا کہ مدد تو شیطان بھی کر سکتا ہے، تو آپ نے اللہ سے کیوں نہیں مدد مانگی؟
اور اس نے اپنی اکاؤنٹ پہ آن لائن اکیڈمی بھی لکھا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے پوچھا آپ کی آن لائن اکیڈمی کس مقصد کے لیے ہے، احمدیت کی کیا تحقیق کی ہے؟ تو کہتا ہے کوئی اکیڈمی نہیں ہے، واٹس ایپ بزنس بنانے کے لیے لکھا ہے، اور تحقیق بھی کوئی خاص نہیں کیونکہ مجھے ملا کوئی نہیں، بس مرزا مسرور صاحب کے بیان سنے۔ میں نے پوچھا آپ کی تعلیم کیا ہے؟ جی میٹرک۔ تو جب پھر میں نے اس سے کہا کہ احمدیت میں تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو محمد رسول اللہ ماننا پڑتا ہے کہ محمد رسول اللہ دوبارہ دنیا میں آئے، کیا آپ صرف ویزے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ویزے کے لیے نہیں، ہاں اگر آپ مجھے مطمئن کریں گے اس جماعت سے تو پھر تو ہے۔ یہ اس کی حالت دیکھیں، تو یہ تیار بیٹھا تھا۔ پھر اس کو میں نے حوالہ بھیجا یہ ملفوظات کا، جو نیا ایڈیشن ہے، جلد دوم صفحہ 370 ہے۔ تو یہ میں ساتھ آڈیو بھی پلے کرتا ہوں۔ اس میں مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم، دیکھیں آپ کی تعلیم میٹرک ہے تو آپ کو کوئی جاب مل سکتی ہے چھوٹی موٹی، آپ اس کی طرف توجہ کریں بجائے اس کے کہ آپ چند پیسوں کے لیے ایمان کا سودا کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں احمدی ہوں یا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے خود ہی احمدی سمجھ لیا ہے، تو آپ کو تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں تو احمدی نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی احمدی ہوتا تو وہ آپ کو یہ باتیں نہ بتاتا کہ ان کے عقیدے کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے اپنے عقیدے چھپاتے ہیں نئے بندوں سے، بعد میں اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اس کی کتاب کا ایک صفحہ بھیج رہا ہوں جس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ خود آئے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی کا احمدی سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں ہم تو ان کو امام مہدی مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بس۔ تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر جماعت سے مطمئن کریں تو پھر یہ ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کو تو میں نے ایک حوالہ بھیجا، تو اس طرح کے تو اور بھی حوالے موجود ہیں جو ہم مختلف ویڈیوز میں دکھاتے رہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسری آڈیو سنتے ہیں۔ وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مشکل میں مدد کرے، تو جو کر سکتا ہوتا ہے وہ یقیناً کرتا ہے، اگر وہ خود ہی مشکل میں ہو تو پھر وہ کیا مدد کرے، ٹھیک ہے؟ تو آدمی کو اپنے بل بوتے پہ چلنا چاہیے تاکہ بعد میں شرمندگی نہ ہو۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اوپر والا ہاتھ بنیں، محنت کریں، اور بجائے اس کے کہ ایمان کا سودا کریں۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ میں نے کہا جی سچ کہا یا اللہ، میری توبہ آپ گواہ بن جائیں، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور بھائی اگر آپ کی نظر میں کوئی جاب ہے تو بتانا۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو استقامت دے، آمین۔ تو یہ لوگوں کے حالات ہیں کہ چند پیسوں کے لیے، ویزے کے لیے، اور بعد میں دھکے ہی کھانے ہوتے ہیں ادھر ادھر جا کر، تو لیکن انجانے میں یہ قادیانیت قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور یہ پھر بعد میں خود ہی نعرے مارتے ہیں کہ پھیل گئے احمدیت، پھیل گئی، یہ وہ، 200 سال میں 300 سال میں احمدیت دنیا پر غالب آ جائے گی۔ تو یہ ان کے حالات ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، قادیانیوں کو نہ اپنے عقائد کا پتہ ہوتا ہے، اور جو ان میں جاتا ہے ان کو بھی سرے سے پتہ نہیں ہوتا۔ تو لالچ میں، لڑکیوں کی لالچ میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو عقل دے اور ان پہ رحم کرے، ان کی حالت پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔